والمرسلین اما بعد۔ ہمارا آج کا سبق سورہ نحل سورہ نمبر 16 پارہ نمبر 14 اور پارے کا اختتام اور سورت کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ سبق انتہائی آسان، بغیر کسی مسئلہ کے، اور تقریباً جتنا بھی آج کا سبق ہے یہ خلاصہ ہے سابقہ صورتوں کا یا سابقہ صورتوں کے اندر بیان کیے گئے مسائل کا۔ تو ہمارا سبق آیت نمبر 111 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ یوم تأتی کل نفس، اس دن، کون سے دن؟ یعنی قیامت والے دن، یوم حساب والے دن، یوم جزا والے دن۔ یوم تأتی کل نفس، اس دن آئے گی ہر جان، تجادل عن نفسها، وہ جھگڑا کرے گی اپنی جان کے بارے میں، اپنے بارے میں۔ وتوفى كل نفس ما عملت، اور دیا جائے گا ہر نفس کو ما عملت، جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیا۔ وهم لا يظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قیامت والا دن ایسا دن ہوگا جس دن ہر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہوگا، کوئی بھی کسی کو ایک بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر نفس یہی چاہے گی کہ اے اللہ، میرا عزیز، میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، میرا خاوند، میرا ماں، میرا باپ، جس کو تو نے جہنم میں پھینکنا ہے پھینک دے، جس سے جتنا کڑا حساب لینا ہے لے لے، لیکن مجھے معاف کر دے، مجھے جنت میں بھیج دے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر بھی فرمایا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ قیامت والے دن ہر انسان کا اپنا ایک معاملہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے کھول کر کے بتا دیا کہ ہر انسان اپنے قریبی سے قریبی رشتے کو چھوڑ کے صرف اور صرف اپنی جان کی امان مانگے گی، اپنی جان کی پناہ مانگے گی۔ تو فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر نفس وہ جھگڑا کرے گی اپنے بارے میں۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور دیا جائے گا ہر جان کو پورا پورا جو اس نے کمایا۔ اگر اس نے نیکیاں کی ہوں گی تو اس کو پوری پوری نیکیوں کا حساب و کتاب دیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ایڈوانس زیادہ ثواب بھی دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے کمیاں کی ہوں گی، کوتاہیاں کی ہوں گی، تو پھر جو ہے وہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ ان کی نیکیوں کو تو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، لیکن ان کے گناہوں کو نہیں بڑھائیں گے، بلکہ ان کو گناہوں کا جو ان کا سزا ہے وہ ان کے گناہوں کے برابر ہی ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے کھاتے میں زیادہ گناہ ڈال دیے جائیں، نہیں، بلکہ گناہ ان کے جو ہوں گے ان کا ہی ان کو حساب دینا ہوگا، ان کو ہی ان کی سزا دی جائے گی۔ اور جو نیکیاں ہوں گی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ نیکیوں کے اندر کمی کرتی جائے، بلکہ پوری پوری نیکیوں کا، یا اللہ اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے نیکیوں کو بڑھا کے ان کا اجر و ثواب عطا کریں گے قیامت والے دن۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو کہ امن والی تھی، اطمینان والی تھی، سکون والی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا، آتا تھا ان کے پاس ان کا رزق وافر مقدار میں، من کل مکان، ہر طرف سے۔ فکفرت بانعم اللہ، پس انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ فاذاقہ اللہ لباس الجوع، پس چکھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھوک کا، والخوف، اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، بوجہ ان اعمال کے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین مثال دے رہے ہیں ایک بستی کی۔ کس بستی کی؟ اس بستی کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے،
اور یہ خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ کو۔ اور دوسرا موقف یا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک مجہول بستی ہے، ایک عام بستی ہے، اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیان کر کے اس اصل بستی کا تذکرہ کرنا مقصد نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کا مقصود یہ ہے کہ جو بھی بستی، جنہوں نے بھی اللہ کی ناشکریاں کی، اللہ نے ان کو بھوک پیاس اور خوف کے اندر مبتلا کر دیا، اور قیامت کی دیواروں تلک جو بھی بستی اللہ کی نافرمانی کرے گی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گی، اللہ رب العالمین ان کو بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو بہرحال پہلا قول جو ہے وہ جمہور مفسرین کے نزدیک راجح ہے کہ یہاں سے مراد مکہ والے ہیں۔ مکہ والوں کو جب اللہ نے امن دیا، مکہ والوں کو جب اللہ نے اطمینان دیا، اور ان کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یمن کی طرف سے رزق دیا، شام کی طرف سے رزق دیا، فراوانی ہو گئی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک افلاس اور خوف کے اندر مبتلا کر دیا، اور اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے، اس قدر اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تھی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو کہ امن والی تھی، اطمینان والی تھی، یأتیہا رزقہا، آتا تھا ان کے پاس ان کا رزق، رغدن، وافر مقدار میں، من کل مکان، ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، پس انکار کیا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا یا ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، فاذاقہا اللہ لباس الجوع، پس چکھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے لباس بھوک کا، والخوفی، اور خوف بدامنی کا، بما کانوا یصنعون، بوجہ ان چیزوں کے جو وہ اعمال کرتے تھے۔ ان کے اعمال کیا تھے؟ ان کے اعمال یہی تھے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری تھی، اللہ کے خلاف بغاوت تھی، اللہ کے ساتھ دشمنی تھی، تو ان ساری عملوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلا دیا انہوں نے اس کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ مفسرین کے نزدیک اس آیت میں اللہ رب العالمین جنگ بدر والے واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب اہل مکہ کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا، انہی میں سے آیا، قریشیوں میں سے آیا، اور انہوں نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی، پیغمبر کو نہ مانا، پیغمبر کی تعلیمات کو تسلیم نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر ان کو بھوک کے اندر مبتلا کر دیا، خوف کے اندر مبتلا کر دیا، اور جب وہ مکہ سے باہر مسلمانوں کے مقابلے میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر یعنی شکست کے اندر مبتلا کر دیا۔ وہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ظلم کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کا انکار کرنے والے تھے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ کہتے ہیں کھاؤ ان میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلالن، ایسا مال جو کہ حلال ہے، طیباً، ایسا مال جو کہ پاکیزہ ہے، واشکروا نعمت اللہ، اور تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو کھا کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو اگر تم حقیقت کے اندر اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادات کرتے ہیں وہ حقیقت کے اندر اللہ کی نعمتوں کی جو ہے وہ قدر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں وہ لوگ اللہ کی عبادات سے بھی دور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دوسرے نمبر پہ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور شکر کے طور پہ حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور وہ حقیقت کے اندر عبادت بھی نہیں کرتے۔ تو خلاصے کے طور پہ آپ اس آیت کا مفہوم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انسان حلال مال کھائے
اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کی صورت یہ ہے کہ انسان حرام مال کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ان کو پکارا جاتا ہے غیر اللہ کے لیے اس کے ساتھ۔ فمن اضطر غیر باغ، بس جو کوئی مجبور کر دیا گیا غیر باغ، وہ بغاوت کرنے والا بھی نہیں ہے، ولا عاد اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہیں ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت چوتھی مرتبہ آئی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 173 گزر چکی، سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 3 گزر چکی، اور سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 145 گزر چکی، اور یہ 115 نمبر آیت چوتھی مرتبہ اسی موضوع کے متعلق سورہ نحل کے اندر آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے اوپر 4 چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو انما ہے یہ حصر ہے، یہ حصر حقیقی نہیں بلکہ حصر اضافی ہے، کیونکہ ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، جو قرآن مجید کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور پھر قرآن مجید کی سب سے افضل تفسیر جو کہ احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے، جو احادیث ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کی زبانوں سے بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دلوایا ہے یا حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اہل عرب کی مروجہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر ان 4 چیزوں کو حرام قرار دیا اور بار بار ان کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، باقی چیزیں تو معروف ہیں کہ مردار جو جانور مر جائے چگرچہ وہ حلال ہو، وہ مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح خون جانور کے جسم سے بہتا ہے، سوائے جو ہے وہ جس طرح کہ حدیث کے اندر آیا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خونوں کو، لیکن وہ خون جو کہ جامد ہے، منجمد ہے، ایک تلی ہے اور ایک جو ہے وہ کلیجی ہے، یہ دونوں حلال ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی خون جو جانور کے جسم سے بہتا ہے اس کا پینا، اس کی دوائی بنانا، اس کا کھانا یہ حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے خنزیر، سور، اس کا جو گوشت، اس کی جو چربی، اس کا خون وہ بھی حرام ہے۔ اور ساتھ ساتھ وما اہل لغیر اللہ بھی، وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ غیر اللہ سے مراد وہ جانور جن کو خریدا بھی غیر اللہ کے نام پہ جاتا ہے اور ان کو ذبح کرتے وقت نام بھی غیر اللہ کا لیا جاتا ہے، یہ تو حرام ہے ہی ہے، اس کے اندر تو کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں۔ لیکن جو دوسری صورت ہے اس صورت کے اندر آ کے مسلمان ڈنڈی مارتے ہیں، تو لہذا وہ صورت بھی حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جانور تو پیر کے نام پہ خریدا جاتا ہے، جانور تو آستانے کے نام پہ خریدا جاتا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نیت کسی مخلوق کی تعظیم ہے یا کسی مخلوق کا شرف لینا ہے، چاہے اس کے اوپر آپ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں یا غیر اللہ کا نام لیں، وہ حرام ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ تو بہرحال ایسا جانور جس کو ذبح کرتے وقت چاہے غیر اللہ کا نام لیا جائے چاہے اللہ کا نام لیا جائے، جب اس کی خریداری ہی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوئی ہے، غیر اللہ کے آستانے پہ دینے کے لیے ہوئی ہے، تو وہ حرام ہی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان مجبور ہو جائے، موت کے قریب ہے اور ان چیزوں کو کھائے بغیر اس کی موت نظر آ رہی ہے، اس کا بچنا ناممکن ہے، تو پھر وہ ان چیزوں میں سے اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی وقتی طور پہ جان بچ جائے اور وہ حلال مال کے پاس پہنچ جائے یا وہ ہاسپٹل پہنچ جائے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اگر کوئی انسان مجبوری کی صورت میں ان 4 حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لما ان چیزوں کو، تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ کہ بولتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لوگوں، جو حلال اللہ نے قرار دیا وہی حلال ہے، اور جس کو حرام اللہ نے کہا وہی حرام ہے۔
اپنی طرف سے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کا استعمال درست ہے، اس کا استعمال درست نہیں، اپنی طرف سے اللہ کے اوپر جھوٹ نہ بولا کرو، اپنے دل کی باتوں کو نہ مانا کرو، بلکہ شریعت کے اندر شریعت میں وہی بات حق ہوتی ہے جو قرآن کہتا ہے، وہی بات حق ہوتی ہے جس کو حدیث کہتی ہے، چاہے اس کو ہماری ناقص عقلیں مانے یا نہ مانے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم باندھو اللہ کے اوپر جھوٹ، اپنے دل کی مان کے اپنی زبانوں سے کہہ دینا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، گویا کہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، تو لہٰذا ایسا عمل نہ کیا کرو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے لوگ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے لوگ نہ دنیاوی معاملوں میں کامیاب ہوں گے نہ ہی دینی معاملوں میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، زندگی کا تھوڑا سا مال ہے، متاع سامان ہے، قلیل تھوڑا سا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ بول کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہہ دینا اور حلال چیزوں کو حرام کہہ دینا، یہ کہہ کہ اپنا تھوڑا سا مال کما لینا، تو یہ زندگی کا تھوڑا سا مال ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ یہ جو تم نے اپنی طرف سے بحیرے بنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے وسیلے بنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے جانوروں کے نام رکھے ہوئے ہیں اور ان کو مختلف صورتوں میں اپنے لیے حلال قرار دیا ہوا ہے، تو یہ ساری کی ساری تمہاری زبان کی کارستانیاں ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ ہے، لہذا ان سے بچ جاؤ۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں کے اوپر، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ما قصصنا، حرام قرار دیا ہم نے ان چیزوں کو جن کو ہم نے بیان کیا آپ کے اوپر، من قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور ہم نے نہیں ظلم کیا ان کے اوپر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور وعلی الذین ہادوا، اور یہودیوں کے اوپر، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے حرام قرار دیا ان چیزوں کو جن کو ہم نے بیان کیا آپ کے اوپر اے پیغمبر، من قبل، اس سے پہلے۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، جو ہم نے یہودیوں کے اوپر چیزیں حرام قرار دی ہم نے وہ آپ کو بتلا دی، اور ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے بھی وہ ساری کی ساری چیزیں سورہ انعام کے اندر بھی پڑھ لی، آیت نمبر 146، اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی پڑھ لی، آیت نمبر 160۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کا اپنا پڑھا ہوا سبق سورہ انعام آیت نمبر 146 اور سورہ نساء آیت نمبر 160، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا۔ ثم ان ربک للذین عاملوا، بے شک تیرا رب واسطے ان لوگوں کے، عامل السوء، جنہوں نے عمل کیا برا، بجہالت، نادانی میں، جہالت کے ساتھ، ثم تابوا من بعد ذلك، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں کہ انسان غلطی تو کر لیتا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن غلطی کر لینے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، توبہ نصوحہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی اس توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب وہ رب ہے، للذین عاملوا السوء، کہ وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برا، بجہالت، نادانی میں، بھول کے، ثم تابوا من بعد ذلك، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، فوراً شرمندگی کا اظہار کر لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں، گڑ گڑا پڑتے ہیں، رو پڑتے ہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو تیرا رب کون سا ہے؟ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو تیرا اللہ ایسے عمل کرنے والے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔
इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, जो कि उम्मत थी, कानितन मुती थी, लिल्लाह अल्लाह के लिए, हनीफन यकतरफा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद और खलीलुल्लाह पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा फरमा रहे हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर अपने लिए आइडियल और नमूना बना लो हजरत इब्राहीम को। हजरत इब्राहीम ऐसे शख्स थे जो कि पेशवा थे। यहाँ पे जो है वो उम्मतन का हम माना करेंगे पेशवा। पेशवा का माना होता है आगे चलने वाला, इमाम, आइडियल, नमूना, कुदवा। तो यहाँ पे अगर पेशवा माना करें तो कहेंगे कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे पेशवा, कानितन लिल्लाहि, जो कि मुती फर्मा बरदार थे अल्लाह ताला के, हनीफन और यकतरफा थे, मुखलस थे, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। या फिर उम्मत का माना उम्मत भी करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम की शान में ये लफ्ज इसलिए बोला कि उनके अमाल एक उम्मत के बराबर थे। उनकी जो वफा थी, उनकी जो जफा थी, उनकी जो कोशिशें थी, वो एक उम्मत के अमलों के बराबर थी। तो लिहाजा यहाँ पे उम्मत का माना पेशवा भी कर सकते हैं और यहाँ पे उम्मत का माना उम्मत भी कर सकते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक इंसान होने के बावजूद एक पूरी उम्मत थे। शाकिरन लिअनउमिही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? शुक्र करने वाले थे अल्लाह की नेमतों का। इज्तबाहु, अल्लाह ताला ने चुन लिया उसको, वहदाहु, और हदायत दी उसको, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार पूरे कुरान मजीद के अंदर इस चीज का तज़किरा फरमाते रहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करने वाले थे। 86 साल की उम्र तक औलाद नहीं मिली, तब भी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते रहे। 86 साल की उम्र में बेटा मिला, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जब जवान बेटा हुआ, अल्लाह ने कुर्बान करने का हुक्म दिया, तो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह के सामने सरे खम तस्लीम हो गए। व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने उसको दिया दुनिया में हसना, बेहतरी। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर भी बेहतरी कमाने वाले थे और वो आखिरत के अंदर भी सालिहीन में से होंगे, नेक लोगों में से होंगे, जन्नती लोगों में से होंगे, और इसके अंदर कोई शक ही नहीं है। सुम्मा औहैना इलैका, और फिर हमने वही की आपकी तरफ, अनत्तबि मिल्लत इब्राहीम, ये कि पैरवी करें इब्राहीम के दीन की, हनीफा, जो कि मुखलस है, यकतरफा है, वो मा खान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं था। अगरचे हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुस्तकिल दीन मिला, एक मुकम्मल दीन मिला, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन इब्राहीम की पैरवी करने की जो है वो पैरवी करने का हुक्म दिया, इसलिए कि दीन इब्राहीम का दीन बेईन ही वही था जो हमारा दीन है। या फिर इससे मुराद ये है कि जो तौहीद के मामलात हैं वो सारे के सारे वही थे दीन इब्राहीम में जो दीन मुहम्मदी में है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने तौहीद और तौहीद के अक़साम और इसी तरह जो है वो आखिरत के जो तज़किरे हैं वो वही फरमाए थे इब्राहीम के लिए भी जो हमारे लिए कुरान मजीद के अंदर फरमाए गए हैं। तो इसलिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि वो हजरत इब्राहीम के दीन की पैरवी करें। इन्नमा जुइल सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीही, बेशक बना दिया गया है हफ्ते के दिन को उन लोगों के लिए जिन्होंने इख्तिलाफ किया इसके अंदर। व इन्ना रब्बका, और बेशक तेरा रब, व इन्ना रब्बका, और बेशक तेरा रब, ला यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामती, वो फैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत वाले दिन, फीमा कानू फीही यख्तलिफून, उन मामलात में जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। किस चीज़ में इख्तिलाफ करते थे जी? किस चीज़ में उन्होंने इख्तिलाफ किया? इसकी मुख्तलिफ तफसीरें बयान की गई हैं। पहले नंबर पे ये है कि अल्लाह ताला ने उनको हफ्ते वाले दिन का इख्तियार दिया था। अल्लाह ताला ने उनको हफ्ते वाले दिन का इस इख्तिलाफ की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तफसीरें की गई हैं, मुख्तलिफ किस्म की नौइयतें हैं। सबसे पहले ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए जुमे का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया
اور ہفتے کے دن کو جو ہے وہ اپنے لیے عبادت کا دن قرار دیا۔ یہاں پھر اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اختیار ان کے اوپر چھوڑ دو، لیکن انہوں نے آپس کے اندر اختلاف کیا، یا پھر جو ہے وہ عیسائیوں نے یہودیوں سے اختلاف کرتے ہوئے ہفتے والے دن کی بجائے اپنے لیے جو ہے وہ اتوار والے دن کو چنا۔ تو یہ ساری کی ساری جو عبادت کے دن کو اختیار کرنے میں اختلاف تھا، اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن کریں گے کہ ان میں سچا کون تھا اور ان میں جھوٹا کون تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، تو بنا دیا گیا ہے ہفتے کو ان کے اوپر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور بے شک تیرا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اور یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جو دعوت کے میدان میں ایک بہت بڑا قانون ہے اور ایک بہت بڑا سبق ہے، اور یہ ایک بہت بڑا قانون ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ بھی اور آپ کے بعد آنے والا ہر مولوی، ہر داعی، ہر معلم، ہر معلمہ، ہر جو ہے وہ خطیب اور ہر خطیبہ اس قانون کو دعوت کے میدان میں اپنائے۔ اور وہ قانون کون سا ہے کہ آپ نے بلانا ہے الی سبیل ربی کا، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی باز کے ساتھ، وجادلہم اور اگر مخالفین سے جھگڑا کرنا پڑ بھی جائے تو آپ نے جھگڑا کرنا ہے ان کے ساتھ، احسنو جو بہترین جھگڑا ہے، دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جھگڑا کرنا ہے، نرم زبان کے ساتھ اختلاف کرنا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اپنے راستے سے، وهو اعلم بالمہتدین، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ہدایت والوں کو۔ آپ کا کام دعوت کو پہنچانا ہے بہترین انداز کے ساتھ، پیار بھرے انداز کے ساتھ، ان کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، اور بات کا منوانا ان کو آپ کا کام نہیں، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کس نے اسلام لانا ہے، کس نے اسلام نہیں لانا، کس نے ہدایت پانی ہے، کس نے ہدایت نہیں پانی۔ آپ کا کام ہے دعوت کو پہنچانا، ہدایت کا دینا یا نہ دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اس لیے دعوت کے میدان میں اس سنہری اصول کو بالخصوص اپنایا جائے، حکمت کو۔ حکمت سے مراد کہ کون سی بات کس جگہ پہ کرنی ہے، کس انداز کے ساتھ کرنی ہے، کس جگہ پہ کس چیز کی ضرورت ہے، کس جگہ پہ کتنی ڈوز کی ضرورت ہے، یہ حکمت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ 10 منٹ کی تقریر سننے والے ہوں اور وہاں پہ 1 گھنٹہ تقریر کی جائے، لوگ جو ہے وہ اختلافات سے بچنے والے ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ اختلافات سے بھرپور تقریر کی جائے، نہیں، بلکہ حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سامنے والے حاضرین، سامعین، ناظرین کی جو ہے وہ طبیعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ اور جب جھگڑا کرنا پڑ جائے تو جھگڑا بھی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے باطل کے سامنے جھک جانا ہے، لیکن بہرحال بات کرتے وقت بھی جو ہے وہ بہترین انداز اپنانا ہے، خوبصورت انداز اپنانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس بہترین قانونوں سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں، ہمارے سامنے جو ہیں وہ شواہدات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے موجود ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہو، فَعَاقِبُوا تو تم بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا مثل اس کے، عُوقِبْتُمْ بِهِ جو تم بدلہ لیے گئے ہو، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لیکن اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو وہ بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا تو تم بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ بمثل اس کے جو تم کو صدمہ پہنچایا گیا ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے انسان، ہے مسلمان، تو نے جھکنا بھی نہیں ہے دین کے معاملے میں، تجھے اختیار ہے، اگر تجھے تکلیف پہنچائی جائے
تو تو قصاص کے طور پہ بدلے کے طور پہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس قدر ہی بدلہ لینا ہے جس سے تجھ کو تسلی ہو جائے، تیرا دل مطمئن ہو جائے۔ اپنے اوپر کیے گئے ظلم سے زیادہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، لیکن یاد رکھنا بدلہ تم لے سکتے ہو، لیکن اگر نہیں لوگے، صبر کرو گے تو یہ بات بہترین ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کس طرح بہترین ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کا انجام ان کو جو ہے وہ آخرت میں دیں گے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو نے صبر کرنا ہے اور نہیں ہے تیرا صبر کرنا مگر اللہ کے لیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ تم غم کر ان کے اوپر۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ تو ہو جا تنگی کے اندر، مما یمکرون، ان چیزوں میں سے جن کو وہ مکر کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ والذین ہم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین صبر کا جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ نے مشرکین کی اذیتوں کے اوپر، کافروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا ہے، اس لیے کہ جب تو صبر کرے گا تو اللہ کے لیے صبر کرے گا، جب تو اللہ کے لیے صبر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا پورا پورا اجر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کے بھی ساتھ ہوتے ہیں، صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور جو لوگوں کی تکلیفوں کے اوپر صبر کر کے ان کو برداشت کر لیتے ہیں وہ محسنین میں سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیا کرو اس لیے کہ صبر کرو گے تو اللہ کے لیے کرو گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ نہ غم کریں ان کے اوپر۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو جائیں تنگی میں، مما یمکرون، ان معاملات میں جن میں یہ کفار لوگ مکر کرتے ہیں۔ اے نبی، اے دعوت دین پیش کرنے والے لوگوں، اے خطیبو، اے داعیو، اے اہل علم، اے علماء کرام کی جماعت، جب بھی آپ کو اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن کسی بھی قسم کا دکھ پہنچائیں، کسی بھی قسم کا رنج پہنچائیں، کسی بھی قسم کی تکلیف دیں، تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور ان کی حرکتوں کے اوپر اور ان کے مکر و فریب کے اوپر آپ نے تنگی کا شکار نہیں ہونا، اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا، اپنے ذہن کو تنگ نہیں کرنا، بلکہ احسن انداز کے ساتھ ان کو دعوت تبلیغ دیتے رہنا ہے۔ دیتے رہو گے متقین میں شمار ہو جاؤ گے، دیتے رہو گے محسنین میں شمار ہو جاؤ گے، دیتے رہو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ رہا جی سورہ نحل کا اختتام اور پارہ نمبر 14 کا اختتام۔ آگے سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے، یہاں سے پھر جو ہے وہ سبق آئندہ سٹارٹ ہوگا۔ کسی بہن کا، کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن چیزوں کو حرام کیا گیا تھا؟ کن 4 چیزوں کو حرام کیا گیا تھا آپ بتا رہے؟ جی جی، حرام تو کیا گیا، بتائیں نا شیخ، تو وہ کن 4 چیزوں کو حرام کیا گیا؟ جو 4 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کے اندر مردار ہے، مردہ جانور، دوسرے نمبر پہ خون ہے، تیسرے نمبر پہ خنزیر ہے، اور چوتھے نمبر پہ وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ حصر کے ساتھ بیان کیا، انما، یعنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں حرام ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں بھی حرام ہیں۔ مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، مثال کے طور پہ جوا حرام ہے، مثال کے طور پہ جو ہے یہ تیر اندازہ قسمت کے لیے جو ہے وہ تیر نکالنا یہ حرام ہے، اور بھی بہت سارے کام حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو بار بار اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اہل مکہ یا مشرکین مکہ یا مشرکین عرب ان چیزوں کے اندر مبتلا تھے، تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی۔ آگے سمجھ یا مزید وضاحت چاہیے؟ نہیں، جیسا کہ پیر وغیرہ کے نام پہ دعا کرتے ہیں وہ غیر اللہ ہوتا۔ جی، ہم نے اس کی تفسیر میں کہا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو خریدے بھی غیر اللہ کے نام پہ جائیں اور ان کو ذبح کرتے وقت بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ تو حرام ہے ہی ہے بلا شک و شبہ سب کے نزدیک۔
لیکن ایک ایسی صورت مسلمان نکال لیتے ہیں جو حرام ہے لیکن اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جانور کو پیر کے نام پہ خریدا جاتا ہے، جانور کو دربار کے لیے خریدا جاتا ہے، تو اس کو دربار پہ لے جایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ لے جا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو مفسرین کے نزدیک اور اسی طرح احادیث کی روشنی میں وہ جانور بھی حلال ہے، کیونکہ اس کو خریدنے اور اس کو پالنے اور اس کو جو ہے وہ دربار پہ لے جانے کی نیت ہی یہ ہے کہ اس کو غیر اللہ کا شرف لینے کے لیے اور غیر اللہ کا جو ہے وہ احترام لینے کے لیے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جی یہ حرام ہے، بلا شک و شبہ حرام ہے۔ جانور کو جو ذبح کرنا ہے، جو نظر ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا الگ بات ہے، لیکن کسی کی عزت کی خاطر، کسی کی تکریم کے لیے بطور میزبان جانور ذبح کرنا وہ الگ بات ہے۔ وہ جانور ذبح کر کے ہم اس کی جو ہے نا وہ عبادت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کو ویلکم کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کا حد سے زیادہ احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ الگ چیز ہے کہ ہم کسی کے لیے مرغا ذبح کر رہے ہیں، کسی کے لیے بکرا ذبح کر رہے ہیں، کسی کے لیے جو ہے وہ مچھلی لا رہے ہیں، لیکن کسی کی عبادت کی نظر سے اس کے لیے جانور خریدنا اور اس کو اس کے نام پہ ذبح کرنا یہ الگ چیز ہے۔ صحت یابی کے لیے جو جانور خریدا جاتا ہے تو صحت ہونا بول کر ذبح کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے جی؟ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو تو جانور صدقے کے طور پہ کیا جاتا ہے، وہ تو صدقہ ہے نا، صدقہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے کہ یا اللہ ہمارا بزرگ، ہمارا بھائی، ہماری بہن مصیبت کے اندر مبتلا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے، یا اللہ اس صدقے کی وجہ سے تو مصیبتیں ٹالتا ہے، اس لیے ہم تجھے خوش کرنے کے لیے تیرے راستے میں جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، ہم عقیقے کے نام پہ 2 جانور ذبح کرتے ہیں، اس لیے بچے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، تو تجھے راضی کرنے کے لیے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں تیرے راستے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سبق سے تھوڑا ہٹ کے ہے شیخ، یہ پیر، مرشد، مرید یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ جی یہ پیر اور یہ مرشد یہ کون ہیں، ان کے بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ تو مرید میری اور بہن ہاں پیری ایسا بولتے کہ مرید بننا ضروری ہے، ایسا بہت سارے لوگ بولتے، تو یہ کیا ہے یہ؟ جی اصل میں شریعت کے اندر جو ہمارے پیر ڈکلیئر کیے گئے ہیں، ہمارے لیے نمونہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں، ہمارے لیے قدوہ بنائے گئے ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑے پیر اور دنیا کے اندر سب سے بڑے مرشد اور دنیا کے اندر سب سے بڑے ہادی، دنیا کے اندر سب سے بڑے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو فالو کرنا زندگی کے ہر موڑ پہ یہ ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آتی اللہ و آتی الرسول، پیروی کرو اللہ کی، پیروی کرو اللہ کے رسول کی، جو اللہ کا رسول دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیمات بھی دی ہیں کہ نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کیا جائے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ایمان بڑھتا ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے روحانیت کے اندر شفافیت آتی ہے۔ لیکن نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگوں کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتا دی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پہ بھی نیک لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ نیک لوگ چلتے ہیں تو کیسا چلتے ہیں، اٹھتے ہیں تو کیسا اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو کیسا بیٹھتے ہیں، ان کا کھانا کیسا ہے، ان کی عبادات کیسی ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں تو انسانوں کو اس کے پاس جانا چاہیے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے اور اس کے پاس جا کے اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ رینیو کرنا چاہیے، واش کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ جو ہمارے
بالخصوص ایشیائی ممالک میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں پیری مریدی چلتی ہے تو یہ ساری کی ساری شرک کے اوپر مبنی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ دنیاوی اموروں کے اوپر مبنی ہے. وہاں سے ہمیں خیر کم ملتی ہے، شر زیادہ ملتا ہے. اور یہ لوگ اور یہ چیزیں جو ہیں اگر ان کو آنکھیں کھول کے دیکھا جائے تو درباروں کے اوپر اور اسی طرح پیروں کے آستانوں کے اوپر جن کو ہم نے پیر بنایا ہوا ہے، جو نماز سے بھی دور ہے اور نماز سے بھی دور کرنے والے ہیں، کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ پڑھی پڑھائی ہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم قبر میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہمارا ماننا بھی یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. تو یہ سارے کا سارا شرک ہے اور یہ سارے کا سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. تو بالاختصار میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ نیک لوگوں کو ماننا اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ شریعت کے اندر جائز ہے، درست ہے، لیکن نیک آدمی کی پرکھ کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. اور نیک لوگوں کی علامات قرآن مجید کے اندر ہیں. جو لوگ قرآن مجید کی بتائی گئی علامات کے مطابق ہوں گے ان کو تو ہم اپنا استاد، اپنا پیر کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پیر جو ان علامات کے برعکس ہیں، الٹ ہیں، ان کو ہم اپنا پیر اور اپنا جو ہے نا وہ مرشد اور اپنا رہنما نہیں کہہ سکتے. شاید جی میری جی بات آپ سمجھ پائے یا نہیں؟ جی سمجھ میں آ گئی، جزاک اللہ خیر. وہی آپ مجھ چلیں، شاید سر سوال ہے اس کے علاوہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی شیخ السلام علیکم. میں وہی سوال ایک سوال جس میں لوگ حلال کو حلال، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کریں نا شیخ. ان میں جو یہودیوں کی عادات بتلائی گئی ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر شکار کرنا حرام قرار دیا تھا. تو انہوں نے حلال کس طرح کر لیا کہ وہ ہفتے والے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، ہفتے والے دن مچھلیوں کو گھیر کے مچھلیوں کو جو ہے وہ ہانگ کے ایک تالاب کے اندر لے جاتے تھے اور پھر جو ہے وہ اتوار والے دن اس کو وہاں سے پکڑ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا پکڑنا، مچھلیوں سے فائدہ اٹھانا ان کے لیے حرام قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے مختلف ہیلوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو حلال کر لیا. تو یہ ان کا اپنا نظام کا حلال کردہ نظام تھا، اللہ کی نظر میں وہ جو ہے نا وہ حرام تھا. یہ ان کا اپنا حلال مالش، یعنی اللہ نے ہفتے والے دن مچھلی کا پکڑنا ان کے لیے حرام قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے گھیر کے تالاب میں ڈال لیا، اتوار والے دن پکڑ لیا اور اس کو اپنے لیے حلال بنا لیا. تو یہ ان کا اپنا حلال کردہ تھا، اللہ کا حلال کردہ نہیں تھا. جی شیخ جزاک اللہ خیر. وإياكم إن شاء الله. تو انشاءاللہ یہیں پر کلاس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ کو صحت و حیات کے ساتھ رکھے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہم